اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لو، پھر دشمن کی طرف الگ الگ دستوں کی شکل میں روانہ ہو یا سب مل کر روانہ ہو جاؤ۔ بے شک تم میں وہ گروہ بھی ہے جو ضرور تاخیر کرے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا، ہم جنگ میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل یعنی مال غنیمت مل جائے تو ضرور اس طرح وہ کہیں گے کہ گویا تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ پچھلی جو آیات تھی منافقین کے حوالے سے تھی، یہاں پر مسلمانوں کو کفار کے دفاع کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم دفاع کرنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے وہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں تم بھی اسی طریقے کا اسلحہ استعمال کر کے ان کا مقابلہ کرو۔ اگر وہ تلواروں کی ان کے پاس تعداد زیادہ ہے تو تم تلواریں زیادہ بناؤ، اگر نیزے زیادہ ہیں تو تم نیزوں کو زیادہ تیار کرو۔ جنگ یمامہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ ہتھیار استعمال کیے جائیں۔ اگر دشمن تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے تو مجاہدین اسلام کے پاس تلواروں کی وافر مقدار ہو۔ اگر وہ نیزے سے مقابلہ کرنا چاہیں، تیروں سے مقابلہ کرنا چاہے تو مسلمانوں کے پاس تیر اور نیزے بھی کثیر تعداد میں ہوں۔ آج چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بنے، سپر پاور، یعنی اس کے پاس ایٹم بم ہو اور وہ ایسے ملکوں کی فہرست میں اس کا شمار ہو جائے جو ایٹمی قوت رکھتے ہوں۔ اور ویسے اس دور میں بھی اسی حدیث پاک سے استدلال بھی کیا جائے گا کہ اگر غیر جو ہے وہ علم کے میدان میں طاقتور ہے تو اس کا علمی مقابلہ کیا جائے، اگر سائنس کے میدان میں وہ طاقتور ہے تو سائنس کی دنیا میں اسے جواب دیا جائے، اور اگر وہ ایٹمی یا اس قسم کی کوئی سرگرمیوں میں وہ آگے ہے تو اپنے نوجوانوں کو اسی طریقے سے تیار کیا جائے کہ وہ ان کا جواب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو جوان ہے، یہ جو ہیرو قرآن نے اسے کہا ہے وہ تو نہیں بن سکا۔ یعنی میں اگر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں کہوں تو وہ یہ ہے
کہ آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اور مسلمانوں کے جو جوان ہیں یہ ٹک ٹاک کی دنیا میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ بچہ ابھی جوان ہوتا ہے، اس کا فوراً سے یہی خیال ہوتا ہے کہ میں اپنا چینل بناؤں، اور ایسے واحد قسم کے کانٹینٹ کریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آمدنی مجھے اسی سے آئے۔ اب غیروں کو جواب دینے کے لیے تو ایسا نوجوان چاہیے تھا جو علم کی دنیا میں ایک مقام رکھتا ہو۔ میں آج بھی سوشل میڈیا پر ایک یونیورسٹی کے ایک پی ایچ ڈی یعنی ہولڈر طالب علم نے پی ایچ ڈی ہولڈر سے جب اینکر نے کہا کہ مجھے 5واں کلمہ سناؤ، تو اس نے اس طرح سنایا کہ 5واں کلمہ ردی کفر، یہ اس نے کہا 5واں کلمہ ردی کفر، اور آگے اس نے پڑھا اللہم انی لک صمتو، اور بڑے تسلسل کے ساتھ وہ افطاری کی دعا سنا رہا تھا۔ تو یہ پی ایچ ڈی کی حالت ہے، ہماری یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے، ورنہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر، اور اس نے ہو سکتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہو تو پی ایچ ڈی ہولڈر بنا ہو، لیکن مدرسے میں جہاں پر ہمارا کوئی بھی فنڈ جو ہے وہ حکومتی طور پر نہیں دیا جاتا، وہاں پر ایک بچہ 150 روپیہ جیب میں ڈال کر صبح سے شام تک قرآن پڑھتا ہے، اسے پوچھو الف لام میم سے والناس تک، وہ قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا کلام حرف حرف آپ کو سنا دے گا، جو دین کی بنیادی اقدار ہیں وہ آپ کو سنائے گا۔ معاشرے میں ہم اس طبقے کو جو دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے اسے حقیر تصور کرتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی بھی جگہ چلے جائیں تو اپنا تعارف بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں، ہمارا یہ بزنس ہے، ہم یہ ہیں، اور اگر ساتھ کوئی مسجد کا امام، جی یہ ہمارے امام مسجد ہے، تو دوسرا بھی آگے سے ڈھیلا سا ہاتھ ملا دیتا ہے، اچھا جی امام مسجد ہے، حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ محلے میں، معاشرے میں جو محلہ ہے اس میں سارے گھروں سے افضل گھر اللہ رب ذوالجلال کا ہے، اور اس اللہ رب ذوالجلال کے گھر کی ڈیوٹی امام دے رہا ہے، تو امام تمام لوگوں سے افضل ہوگا، اس کا ادب ہر شخص پر فرض کیا جائے گا۔ اس لیے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے بچے کو مولوی بناؤں تو وہ پھر کھائے گا کہاں سے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ جب اپنے اس کے رستے میں کوئی چلتا ہے تو وہ رستے کھول دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا پڑھائی وہ دیکھ لیں کہ وہ کتنے فرما بردار ہیں، یا کتنی ان کی نافرمانی کرتے ہیں، یا کتنی ان کی تربیت ہے۔ ہمارے سامنے ایسے کئی معاملات آئے ہیں کہ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پتہ نہیں کس نہج پر چل پڑے ہیں، جب آپ نے انہیں قرآن سے دور کیا، جب آپ نے انہیں حدیث سے دور کیا۔ اب مسجدوں میں اکثر میں کہتا ہوں، یا آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ خود جن کو اللہ اولادیں، کدھر ہیں آپ کی اولادیں؟ میں ایک ایک کا نام لے کر ابھی بھی پوچھ سکتا ہوں، لیکن میں مقصد شرمندہ کرنا نہیں ہے کہ انہیں پوچھوں نا بھئی آپ کا بیٹا کدھر ہے، آپ کا بیٹا کدھر ہے، آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ وہ نہیں آتے نماز پڑھنے، میں نے سالوں نہیں دیکھے، مجھے 7 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایسے جوان ہیں جن کے والدین پہلی صف کے نمازی ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ نماز پڑھنے میں نے نہیں دیکھے۔ یہ بالکل حلفاً کہہ رہا ہوں، میرے آگے قرآن پاک ہے، میں وضو میں بیٹھا ہوا ہوں، میں چاہوں تو نام لے سکتا ہوں، لیکن سیلف ریسپیکٹ کے طور پر نہیں لے رہا۔ گھروں میں جا کر دیکھیں، اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ آپ نے انہیں بچپن سے قرآن سے دور کر کے انہیں سائنسی تعلیم، انگریزی تعلیم سکھانا چاہیے۔ آج وہ قرآن سے دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے۔ کل یہاں سے جب میں نکلا تو ایک بچہ وہ دونوں پاؤں قبلہ رخ کر کے بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ گھر میں ہے، ہو سکتا ہے کسی نمازی نے آواز بھی سنی ہوگی نماز عشاء پر، میں نے اونچی آواز میں اسے کہا کہ آپ کو ادب نہیں ہے۔ بہرحال یہ ادب اس وجہ سے آتا ہے کہ مسلمان اگر اپنے گھروں میں بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں، مسجدوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ بیرون ممالک سے جو اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس اکثر یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر، یعنی وہ دیار غیر میں وہ جہاد کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے، پڑھانے والا استاد قادیانی ہوگا، عیسائی ہوگا، یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا، پھر وہ اپنے بچے کو گراؤنڈ میں بھیجتے ہیں کھیلنے کے لیے، وہاں پر ان کا کوچ اسی طرح وہ یہودی، نصرانی، عیسائی یا قادیانی ہوگا۔ اگر وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں اس کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں آتے ہیں، یہی جو 15-20 منٹ کا آپ قرآن پڑھاتے ہیں یا انہیں کوئی لیکچر دیتے ہیں، یہی وہ سیکھتے ہیں، تو دعا کیا کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں
وہ راہ راست پر ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان میں ایشو نہیں ہے، پاکستان میں اگر ایک والد ہے اس نے اپنے بچے کو ان کی خوش فہمی ہے، حالانکہ انہیں دیکھا جائے تو یہاں پر بھی انشاءاللہ وہی حال ہو چکا ہے کہ پاکستان میں اگر والدین گھر میں توجہ نہیں دیتے تو کم از کم بچہ دوستوں یاروں کے ساتھ مسجد چلا جائے گا، ممبر پہ دیکھے گا استاد بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، چلو یار سکول میں چلا گیا، جمعے کو بزم ادب ہوا، وہاں پر کوئی دین کی بات سیکھ لی۔ گھر میں چونکہ اسلامی کلچر تو موجود ہے، عمل نہیں ہو رہا، کوئی دین کی بات ہو جائے گی، سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں پاکستان میں اتنا مشکل نہیں ہے اولادوں پر کنٹرول، باہر زیادہ مشکل ہے، وہ جہاد ہے۔ لیکن میں تو انہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ نہیں، پاکستان میں بھی اسی طرح ہی ہو چکا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ غیر کا مقابلہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اگر دینا چاہتے ہیں تو علمی دنیا میں دیں، نہ کہ ٹک ٹاک کے سٹار بن کے وہ انہیں جواب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے۔ فرمایا کہ کیونکہ ان کو اسلام اور مسلمان سے کوئی محبت نہیں تھی، جو پیچھے رہ جاتے، اگر مسلمانوں کا نقصان ہو جائے تو کہتے تھے شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس گروہ میں شامل نہیں تھے، اور اگر مال غنیمت کثیر تعداد میں آتا تو کہتے تھے کہ کاش ہم اس لشکر میں ہوتے، ہمیں مال غنیمت مل جاتا۔ تو آج بھی یہی چیز ہے کہ مجھے اگر ایک نمازی کہے گا کہ یار اسرائیل کے لیے دعا کریں اللہ اسے تباہ و برباد کرے، اور دوسرا ہی نمازی اگر کہے گا میرے بچے سے دعا کرو امریکہ نہ ویزا لگ جائے، تو یہ چیزیں جو ہیں غیر اللہ کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔